السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے اربعین نووی اور حدیث کا ٹاپک ہے خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی 3 صورتیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کی جان کی حرمت ہوتی ہے، اس کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ کہ جو اسلام نے حد مقرر کی ہے کہ کسی ایسے گناہ کی سزا میں اس کو مارا جائے، وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے بتاتی ہوں حدیث میں۔ تو سیرت کا جو میں نے بتایا آپ لوگوں کے لیے صحیح تھا، جیسے مطلب اگر میں ایسی تفصیل میں جایا کروں کبھی کبھی کسی شخصیت کے بارے میں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ چلے تو اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، نہیں حلال خون کسی انسان کا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یشہدو، کون ہے مسلمان؟ یشہدو ان لا الہ الا اللہ، جو کہ گواہی دیتا ہو کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جو انسان یہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس کو کوئی اور مسلمان ناحق قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی جان لے لے، اللہ سوائے اس کے کہ بھی احدا ثلاثین، 3 باتوں کے علاوہ کسی بات کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ السیب والزانی، سیب ویسے تو برا آدمی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سیب شادی شدہ کے معنی میں ہے۔ تو جو شادی شدہ آدمی اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا قانون میں یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، رجم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی آدمی نہیں اس کو مارے گا، اس کو اسلام کی حکومت اس کو رجم کا اس کے خلاف حکم دے گی۔ والنفس بالنفس، اور قتل کے بدلہ قتل، یعنی کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر مارا، پلان سے مارا، انٹینشنلی مار دیا، تو اس کو پھر اس کی سزا بھی، اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، اور اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور سزائیں ایسی ہیں جس میں موت کی سزا دی جاتی ہے، جیسے جادوگر کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس حدیث میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، پہلی بات، مگر یہ کہ اگر زانی ہے، اگر شادی شدہ زانی ہے، غیر شادی شدہ زانی زنا کرنے والے کی سزا اور ہے، مگر شادی شدہ انسان جب زنا کرتا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا رجم ہے، اور پھر قتل کا بدلہ قتل قصاص ہے، اور جو دین سے مرتد ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ اور لیکن یہ سزائیں کون دے گا؟ یہ اسلامی حکومت دے گی، یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان کسی کو مار دے، یہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باقاعدہ مقدمہ ہوگا اور پھر اس کو مارا جائے گا۔ اب قتل جو ہے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔
ایک قتل ہوتا ہے کہ انسان کی ایسا آلے سے مارے جس سے واقعی میں انسان مر جاتا ہے. تو اب کوئی دو انسانوں میں جھگڑا ہوا، کچھ ہوا، کوئی کسی کو پستول سے مار دے یا چاقو سے مار دے یا تلوار سے مار دے، تو وہ یہ پھر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تو اچھا غلطی سے قتل ہو گیا. نہیں، وہ قتل عمد کہلائے گا اور اس کی سزا کیا ہے؟ موت کے بدلے موت. تو اس کے قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن قتل کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے قتل خطا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو قتل خطا جو ہوتا ہے، ہاں رجم بھی میں بتاتی ہوں، انشاءاللہ بھی بتاؤں گی. تو قتل خطا جو ہے وہ ایسا قتل ہوتا ہے کہ انسان کچھ، یعنی مثال کے طور پر کوئی شکار کے لیے نکلا ہے اور اس نے کسی جانور کو نشانہ بنایا اور غلطی سے کوئی انسان پر گولی چل گئی، تو وہ قتل خطا کہلائے گا. قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، یعنی کہ قاتل کو مارا نہیں جاتا بلکہ اس سے دیت لی جاتی ہے. یہ بھی میں ابھی تفصیل بتاتی ہوں انشاءاللہ. ایک قتل ہوتا ہے قتل شبہ آمد. شبہ آمد، شبہ آمد کا کیا مطلب ہے کہ جو جس طرح سے انسان ارادے کے ساتھ کسی کو مارتا ہے، اس سے ملتا جلتا قتل، اس کو وہ کیا ہوتا ہے شبہ آمد، کہ انسان جو ہے کسی کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن وہ چھری سے یا بندوق سے یا چاقو سے، ایسے آلے سے نہیں مارتا جس سے عام طور پر قتل ہو سکتا ہے، بلکہ کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی سے مارا اور اتفاق سے آدمی مر گیا. ہاں، تو یہ جو ہے اس کو پھر قتل عمد کے بجائے شبہ عمد کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان تین قتل میں سزا میں کیا فرق ہے کہ دیکھیے، جب قتل عمد ثابت ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھری سے، چاقو سے یا کسی ایسی شارپ چیز سے، ایسی چیز سے مارتا ہے جس سے قتل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پھر کیا، اس کو سزا ملے گی کہ حکومت اس کو موت کی سزا دے گی. لیکن جو جس مقتول ہے اس کے ورثاء کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے رشتہ دار کو اس نے مار دیا، اب تم اس کی جان لینا چاہتے ہو یا اس سے دیت لینا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر رشتہ دار کہتے ہیں نہیں، اس کی جان ہم بخش دیتے ہیں، ہم اس سے دیت لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو مارا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ قصاص قتل عمد کی صورت میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو قاتل کو جان سے مار دیا جائے اور یا پھر اس سے دیت لی جائے. ٹھیک ہے. اور دیت اسلام میں فکس اماؤنٹ ہے اس کی. تو یہ چیزیں قتل عمد میں ہیں. قتل شبہ عمد میں قصاص نہیں ہوتا، یعنی قتل شبہ عمد، کوئی انسان لاٹھی سے کسی کو مارا، وہ مر گیا، تو اب اس آدمی کو ہم اس کو حکومت اس کو موت کی سزا نہیں دے گی، بلکہ اس کو حکم دے گی کہ وہ مقتول کے وارثوں کو دیت دے دے. ٹھیک ہے. اس میں دیت ہوتی ہے. لیکن قتل خطا میں بھی دیت ہوتی ہے. اس کی دیت قتل شبہ عمد سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی دیت ہوتی ہے. لیکن اس میں انسان کو 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں. یہ قتل شبہ عمد ہے اور قتل خطا، یہ دو میں اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی مغفرت کے لیے انسان کو یا تو کسی غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے. اب غلام تو یہاں نہیں ہوتے نا آج کل، تو پھر اس شخص کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں، بیچ میں چھوڑے بغیر لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور ورثاء کو دیت دینی ہوتی ہے. تو یہ بات کلیئر ہے. تو یہ قتل کی سمجھ آ گئی. قصاص کی کہ قصاص میں کیا کیا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں الحمدللہ. ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا اور آدمی مر گیا تھا، تو وہ قتل شبہ عمد تھا. لیکن اسلام کی شریعت میں دیت ہے.
جو پہلی شریعت تھی اس میں قتل عمد اور قتل شبہ عمد میں صرف قصاص ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، دیت نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں یہ آسانی رکھی ہے کہ دیت بھی لی جا سکتی ہے اور انسان کی جان بچ سکتی ہے اس سے. اچھا، یہ تو تھا قتل کا معاملہ. اب زنا کا معاملہ. دیکھیے زنا جو ہے یہ حرام ہے، اور اس کے لیے یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے لیے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اسلامی حکومت جو ہے وہ زنا کرنے والے کو سزا دیتی ہے. اب سزا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زنا کرنے والا شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ. اگر غیر شادی شدہ تھا تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہوتی ہے اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس شہر سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ جو تھا یہ غیر شادی شدہ جب ہو اور زنا کر لے تو اس کی اور اس کا جرم ثابت ہو جائے، وہ اعتراف کر لے کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے، تو اس کو پھر کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اس کو نکال دیا جاتا ہے، 1 سال کے لیے ملک سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو پھر رجم کیا جاتا ہے. ان کو پتھر سے رجم کیا ہوتا ہے کہ زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا ہے اور آدھا حصہ باہر رہتا ہے اور پھر اس کو پتھر مار کے مار دیا جاتا ہے پتھروں سے. یہ بڑی سخت سزا لگتی ہے بظاہر، لیکن چونکہ زنا کا گناہ ایسا ہے کہ اس سے بہت خرابی ہوتی ہے، بہت سے خاندانوں پر اثر آتا ہے. اگر اولاد ہو جاتی ہے پھر وہ ناجائز اولاد کے اس بچے کی زندگی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اثرات معاشرے میں خراب ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرتد ہو جائے. اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پہلے تو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام میں آ جائے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. وعلیکم السلام. ہاں نسیم، مجھے بتایا تھا سیدہ نے، الحمدللہ آپ آ گئی. تو ماشاءاللہ جو ریگولر آنے والے وہ نہیں آتے تو مجھے مس کرتی ہوں میں فوراً. تو بہرحال یہ جو تھی جو آخری بات ہے مرتد کے بارے میں شیور ہونا ضروری ہے کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ کافر ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کلمہ پڑھا ہو اس کو ہم کافر اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے، یا ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اسلام سے پھر گیا ہے. اس کے لیے اس شخص کا خود واضح طور پر اس کا یہ اعتراف ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے وہ خوش ہے، اسلام سے جانے کے بعد اسلام سے خوشی کے ساتھ نکل گیا ہے اور اس کو اس بات کا جیسے اعتراف کرتا ہے، تو پھر اس کی اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کو سزا دیتی ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو پھر کیوں مرتد کو موت کی سزا دی جاتی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا. لیکن جب ایک انسان اسلام میں آتا ہے اور پھر مرتد ہوتا ہے تو یہ اسلام کے لیے اسلام کو حقیر بنانے کا طریقہ ہے کہ مجھے تو اسلام پسند نہیں آیا، اسلام صحیح دین نہیں ہے، اور اس سے دوسروں پر برا اثر آتا ہے کہ اسلام کی بے عزتی کر رہا ہے وہ، اس وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے. ورنہ کسی انسان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنا دین زبردستی وہ اسلام میں داخل ہو. تو اور ایک چیز میں قصاص کے بارے میں بھی لوگ بہت باتیں بناتے ہیں کہ یہ بہت ظالمانہ بات ہے، موت کی سزا دینا. اسلام کے بارے میں یہ بھی ایک اس کے بارے میں لوگ باتیں بناتے ہیں. سعودی عرب میں کھلے عام جب سزا دی جاتی ہے موت کی تو اس کو بہت ہی ظالمانہ قرار دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے.
تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 179 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے. کیونکہ دیکھیں معاشرے میں اگر قتل و غارت کے خلاف سخت سزائیں نہیں ہوتی تو پھر بہت کرائم بڑھ جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر قاتل کو پتہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرتا ہے. تو پھر ایسی جگہ پر جرائم کم ہوتے ہیں جہاں پر سخت سزا بھی ہوتی ہے. تو مجرم کو سزا دینا کہ جب ایسے جرائم خاص طور سے جس سے زندگی دوسری زندگیوں پر اثر آتا ہے، دوسروں کی زندگی خراب ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ اسلام میں یہ تو بڑے ظالمانہ بات ہے. یہ ظالمانہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے پچھلی شریعت میں بھی قصاص رکھا تھا اور ہمارے لیے بھی قصاص رکھا ہے. اب یہ یہاں تو ان کی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سزائے موت کو رائج رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تو نہیں جاتے. لیکن اللہ کی شریعت تو یہی ہے شروع سے کہ جب ایسی جرائم کرتا ہے اس کی پھر سزا بھی ایسی ہونی چاہیے. اور اگر قصاص جان نہیں لیتا اور کوئی انسان کسی کو چھری سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، کسی کے کوئی اور عضو کاٹ دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی سیم معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا اس کا بھی جو عضو اس نے زخمی کیا ہوگا اس کو زخم دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے زخم کسی نے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تو اب انتظار کیا جائے گا کہ یہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے یا نہیں. اگر وہ اس زخم سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس مارنے والے کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی کہ اس کو بھی چھرے سے مارا جائے گا اس طرح. کیونکہ اس میں برابری ہے کہ زخم جتنا زخم لگایا ہوگا اتنا ہی زخم اس کو دیا جائے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں. تو اس وجہ سے انتظار کیا جائے گا کہ وہ انسان اگر جلدی ریکور ہو جاتا، صحیح ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے پھر اس کو سزا دی جائے گی مارنے والے کو. تو انشاءاللہ دیکھیے اسلامی شریعت کی ہر چیز میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس میں اس حدیث میں 3 چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں سزا کی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں بھی ہیں جس کی تفصیل الگ سے ہے. اور یہ دوسری بات ہے کہ کلمہ ہم جب کلمہ شہادت پڑھ لینا انسان کی زندگی دوسرے مسلمانوں کے لیے پھر اس کی زندگی کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور ویسے بھی انسانیت کی بھی اہمیت ہے اسلام میں. مگر یہ کہ جیسے کافر کو قتل کر دیا کسی مسلمان نے تو کافر کے بدلے میں مسلمان کو سزائے موت نہیں دی جاتی اسلام میں. ٹھیک ہے، اگر اسلامی حکومت ہے مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا ہے تو پھر اس کو دیت یا اس کی سزا اور ہوگی، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ہاں اگر البتہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو سزائے موت دی جائے گی. اور اگر غلام جو ہے غلام کو اپنے آقا کو قتل کر دیتا ہے تو غلام کی جان دی جائے گی. اگر آقا غلام کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے آقا کو یا کسی اور غلام کو اگر آقا مالک آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دیتا ہے تو کیا آزاد کو بھی موت کی سزا ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کا حکم پر پوری طرح سے واضح نہیں ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ حدیث کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. چلیں الحمدللہ.
تو